یہ نظام اوپر سے چلتا ہے، نیچے سے نہیں چلتا. بعض بندوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ملک کے سربراہ بنا دیے جائیں گے، خبر ہی نہیں ہوتی. ملک کا جو موجودہ صدر بیٹھا ہے، اس کے فرشتوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے صدر بنائیں گے. یہ اوپر کا نظام ہے، نیچے کا نظام ہے ہی نہیں. کتنی عبوری حکومتیں آئیں کہ رات میں سوتے ہوئے اس بندے کو اٹھایا گیا اور اٹھا کے اس کو وزارت عظمیٰ کا پرائم منسٹر بنا دیا گیا، اس کو خبر ہی نہیں. ایک چرواہا تھا، وہ کھڑا تھا اور بکریاں چرا رہا تھا. ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حکم. اس نے کہا میرا نام بخت ہے. اس نے میں کیا کروں پھر؟ اس نے کہا شاید میری بکری لینے آیا ہے، بکری کا دودھ لینے آیا ہے، میں کیا کروں؟ اس نے کہا مجھے تیرے پاس بھیجا گیا ہے کہ بس میں تیرے پاس جاؤں. بھائی اپنا کام کر، میں فقیر آدمی، میں بکریاں چلاتا ہوں صبح سے شام تک، ایک ایک بکری کو روز گنتا ہوں. اس کا بچہ بڑا ہو جائے گا، پھر اس کو بیچوں گا، ضرورت پوری ہوگی، بھیڑیا نہ کھا جائے، ان کا گھاس کیسے ہوگا، سردی گرمی سے اس کو بچاتا ہوں. میں چرواہا ہوں، بکریاں چلانے والا. تو کون ہے؟ اس نے کہا بس مجھے پتہ نہیں ہے، آپ کہو یا نہ کہو، پر مجھے اوپر سے بھیج دیا گیا ہے اور میں نے آپ کے اندر داخل ہونا ہے. تھوڑی دیر ہوئی، بندہ غائب ہو گیا اور اس کے اندر بخت چلا گیا. شام ہونے سے پہلے پہلے اس نے بکریوں کو پانی پلانا تھا، پانی پلا کے پھر گھر لے جانا تھا. ایک جگہ جا کے اس نے کنواں چلایا اور کنواں چلا رہا تھا اور بکریاں پانی پی رہی تھی. بادشاہ شکار کھیلتے کھیلتے تھکا ہارا ہوا آیا اور بہت پیاسا تھا. تو اس نے آ کے نا کنویں کی وہاں نالی سے جہاں سے پانی نکل رہا تھا وہاں منہ دے دیا اور پانی پینے لگ گیا. اسے غصہ آیا کہ میں پانی چلا رہا ہوں اور اس نے آ کے پانی پینا شروع کر دیا. اس نے مٹھی بھری مٹی کی اور جہاں سے وہ پانی پی رہا تھا اس میں ڈال دی، کہہ رہے آپ پی لے. اسے غصہ آیا. اس نے کہا تو جانتا نہیں میرے جاہو جلال کو، میرے لباس کو، میرے جسم کو، میں بادشاہ ہوں. اب چرواہا نے اپنا کام کر لیا. اب بخت سامنے آ گیا. بخت کہنے لگا، اب اس کے منہ سے نکلا بادشاہ سلامت، پیاسے بہت زیادہ تھے، اگر آپ ایک دم جس طرح پانی پی لیتے تھے پیتے تو پیٹ پھٹ جاتا، جگر پھٹ جاتا، پھیپھڑے پھٹ جاتے اور بہت بے شمار بیماریاں آپ مر جاتے. میں نے مٹی ڈالی، آپ مٹی کی وجہ سے پانی کو مٹی ہٹا کے تنگ کے ہٹا کے پانی پی رہے تھے، پیتے. میں نے صاحب کا بھلا کیا ہے. نادان چرواہے نے اپنا کام کیا، لیکن بخت کیوں کہتے ہیں میری بگڑی بن جاتی ہے کسی کے پیچھے دعا ہے. کیوں کہتے ہیں میری بنتی بگڑ جاتی ہے کوئی دعائیں مجھ سے ہٹ گئی ہیں. مجھے بے شمار لوگ آتے ہیں آ کے کہتے ہیں ہمارے مرشد زندہ تھے، فلاں بزرگ تھے، ان کی دعائیں تھیں، ان سے رابطہ تھا، بس میری بگڑتی بن جایا کرتی تھی اور اب میں پریشان ہوں. مجھے بے شمار لوگ آ کے یہ بات کہتے ہیں. آج یہ وہی بات بتا رہا ہوں. عرش سے ایک نظام آیا اور نظام یہ ہے کہ اس بندے کو ہم نے اونچا کرنا ہے، تو چاہ یا نہ چاہ. انہوں نے وقت تیرا میرا تعلق ہی کیا. اس نے کہا چھوڑ اس تعلق کو، بس ہمیں بھیج دیا گیا ہے. اب چرواہے نے اپنی نادانیاں ساری کی. اس کی سمجھ ہی اتنی تھی پانی میں بھر رہا ہوں اور پی یہ رہا ہے گٹا گٹ کر کے. میری بکریوں کو ایک طرف ہٹا دیا اس نے اور اس بندے کی آتے ہی میری بکریاں ایک طرف گئی. اس بندے کے ساتھ گھوڑا ہے، بکریاں ڈر گئی ایک طرف ہو گئی اور یہ سارا پانی پی رہا. اس نے اٹھا کے مٹھی بھر کے پھینک دی. بادشاہ نے کہا اچھا تو نے دلیل بتائی کہ میں پانی پیتا مر جاتا، میں جا کے اپنے شاہی طبیبوں سے پوچھوں گا. اگر تو بات ہوئی یہی تو اس کو میں اپنی توہین نہیں سمجھوں گا، اپنی خدمت سمجھوں گا. اگر بات یہ نہ ہوئی پھر تو اپنے تیار رہے، تیرا سر میں قلم کر دوں گا.
बादशाह गया, इसने कहा जा जा तू जो करना है कर ले। बादशाह चला गया, उसने शाही तबीबों को बुलाया, उसने कहा ऐसे ऐसे मैं अकेला शिकार खेलने चला गया, आपको इतला नहीं की, और मैं बहुत प्यासा हो गया और प्यास ने मुझे निढाल कर दिया, तो मैंने ऐसे ऐसे एक बंदे को पानी पीना चाहा तो उसने तिनके और मिट्टी को मुट्ठी भर के फेंक दी। उसने कहा बादशाह सलामत, वो कोई शख्स कौन था जिसने आपकी जान बचा ली? तबीब कहने लगे इतनी सख्त प्यास में, सारा दिन के आप प्यासे थे और आप प्यास से निढाल अगर पानी ज्यादा पी लेते, आज तो हमारे सामने ना होते तो आपका तो हर चीज खत्म हो जाती। वो तो कोई खिजर था अलैहिस्सलाम, कोई फरिश्ता था, वो तो इंसान नहीं था, वो तो आपका मुहसिन था। अच्छा हाँ, बख्त आ गया था। बख्त जब बेदार था, वो बख्त बेदार हो गया था ना, अब अल्लाह की तरफ से फैसला हो गया था। बख्त से मुराद अल्लाह की तरफ से फैसला हुआ था, अल्लाह ने भेजा था। उसको बुलाओ, वो आए जनाब, उसको उठा के ले गए। उसने कहा बस मेरा काम हो गया। उसने कहा मुझे घर वसीयत करने दे। उन्होंने कहा नहीं, बादशाह का हुक्म है, जैसे ऐसे उठा के ले आओ। उसको उठा के ले आए। बादशाह ने कहा इसको नहलाओ दहलाओ, शाही लिबास पहनाओ, और आज के बाद ये हमारा वजीर हुजूरी है। वो फिर कहने लगा, उन्होंने कहा बादशाह मुझे कैद न कर, यहां मेरे बच्चे, बीवी, मेरी बकरियां, मेरा उसके साथ कुत्ता भी था, उसका क्या बनेगा? उसने कहा छोड़, सब कुछ हो जाएगा, तू हमारा वजीर है। अब वो वजीर हुजूरी बना रहा, जिसको लोग क्या खुद उसके पुराने वजीर भी तरसते थे। और ये बादशाह ने कहा कि हम, बादशाह अपनी शाही सवारी में जा रहा, ये बैठा हुआ था चुप करके। इसको गुस्सा आया, इसके सर पे ताज क्यों है, मेरे सर पे क्यों? जब मुझे वजीर हुजूरी बनाया मेरे सर पे ताज रखे, अपनी औकात से बढ़ गया ना। इसने क्या किया, अपना जूता उतारा, था तो चरवाहा, निशाने बाज था बड़ा, उतारा जूता, ऐसे जोर से मारा, बादशाह का ताज गिरा, वो पड़ा, और फिर चुप करके बैठ गया। अब चरवाहा ने अपना काम कर लिया, वक्त सामने आ गया, इसकी सिक्योरिटी के लिए, इसके तहफ्फुज के लिए वक्त सामने आ गया। हर तरफ शोर शराबा, पहले ही पुराने इससे जेलिस थे, जलते थे कि ये नई आफत कहां से आई सोकन, कि बादशाह हर वक्त इसी पे तवज्जो करता है। उसने कहा हो बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद रहे, ये ताज, लोगों ने जाके ना ताज उठाया, ताज जो उठाया उसमें से शू करके से सांप निकला, सांप उसके अंदर बैठा हुआ था। ताज बादशाह ने रखा, ताज के ऊपर खुली जगह थी, सांप बैठ गया, बादशाह ने उठा के पहन लिया, और इसको गुस्सा आया और इसने मारा जूता। वो कहते हैं मेरी उल्टी भी सीधी हो जाती है, कहते हैं ना ऊपर से फैसले होते हैं। तू कहते हैं मेरी उल्टी सीधी हो जाती है, मैं कहता हूं ऊपर से बख्त है, बख्त, ये उल्टी सीधी हो रही है। और फिर कहते हैं जी एक वक्त था मेरी उल्टी सीधी हो जाती थी, कहते हैं एक वक्त था मैं मिट्टी को हाथ लगाता था सोना हो जाता था, कहते हैं एक वक्त था मैं जिसको कहता था मान लेता था, अब वक्त है सब चीज उल्टी हो गई है, मैं सोने को हाथ लगाऊं मिट्टी हो जाता है। बादशाह सलामत, ये क्या हुआ? उन्हें कहा आप तो बादशाह इसको रगड़ा फेर देगा ना, अभी सर कलम कर देगा। जब बादशाह सांप निकला, उसने कहा ये क्या? उसने कहा बादशाह आपके सर पे, अब वक्त बोल रहा, आपके सर पे जो ताज था उस पे सांप था, आप इस निजाम तक, इस हैसियत तक आपकी वजह से पहुंचा हूं। मुझे आप अपनी जान से ज्यादा आपकी जान अजीज है, और आपकी जान आज बच गई है, वरना सांप आपको सर पे ही डस लेता। बादशाह ने एक रैंक और बढ़ा दिया। उसने कहा चल, जैसे एक बार बादशाह ना 5,000, 8,000, 10,000 के मनसब थे उसके पास, रैंक्स थे, एक रैंक और बढ़ा दिया। एक दिन बादशाह सो रहा था,
اس کا علیحدہ کمرہ تھا وزیر حضوری کا، بادشاہ کا چھوٹا سا علیحدہ اپنا محل تھا، اس محل میں بادشاہ کا محل تھا، اپنے محل میں بادشاہ سو رہا۔ اس کے خیال میں آیا کہ اس نے کہا کہ یہ محل میں سوئے، میں وزیر حضوری ہوں، میں کیوں نہ اس محل میں سوؤں؟ دماغ تو اس کا پھرا ہوا تھا نا، اور اوپر سے فیصلہ اس کے سارے حق میں ہو رہے تھے، کیوں اوپر سے فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے کیا کیا، ہم محل میں داخل ہو گیا، سب جانتے تھے وزیر حضوری، انہوں نے روکا، بادشاہ کا دروازہ زور سے مارا، توڑا، اندر سے بادشاہ اور اس کی ملکہ سو رہے تھے۔ رات کو بادشاہ کو پکڑا گریبان سے، اس کی بیوی کو پکڑا بالوں سے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ پاگل دیوانہ، بادشاہ، شور شرابہ، کوہرام مچ گیا، سارے سیکیورٹی گارڈ، سارے وزیر آ گئے کہ بادشاہ کے ساتھ اتنی تذلیل، اتنی توہین، ابھی یہ کام کر ہی رہے تھے کہ کام الٹا ہونے والا تھا، وقت پھر سامنے آیا، چھت گری نیچے جہاں بادشاہ سو رہا تھا۔ ہاں، وقت سامنے آ گیا، میں تو ابھی سیکیورٹی کر دیتا ہوں، تحفظ کر دیتا ہوں، تو الٹی کرتا ہے نا، سیدھی ہونی چاہیے، لے اب سیدھی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ کی جان سلامت، با امانت۔ اوہو، اچھا۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، تو پاگل تھا، ہم نے بس کہا کہ تیری جان کو خطرہ ہے، اب تجھے اگر میں کہتا جلدی اٹھ تو اپنا دامن سمیٹتا، یہ سمیٹتا، واحد حال یہ تھا کہ تجھے گھسیٹ کے باہر نکال دو۔ انہوں نے کہا ایک رینک اور بڑھا دو، انہوں نے کہا ایک سٹیپ اور بڑھا دو اس کا، چلو۔ لوگ حیران کہ کوئی یہ بلا کیا ہے، دیہاتی بالکل نادان آدمی، یہ کیا بلا ہے، اس کے اندر ہے کیا، اتنے عجیب و غریب کام کیے جا رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ ہر الٹا کام کرتا تھا، ہر الٹا کام سیدھا ہو جاتا تھا، عجیب و غریب اس کے کام تھے اور سیدھے ہو جاتے تھے۔ جب اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں نا اللہ والوں، تو نیچے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب اوپر سے فیصلے بدلتے ہیں نا، ایک انوکھی بات بتاؤ، یہ جو وظیفہ ہے نا، وظیفہ جب اوپر سے فیصلہ بدلتا ہے، پھر اللہ وظیفے کے اندر کی طاقت اور تاثیر اس کے لیے چھین لیتا ہے، دوسروں کو دے دیتا ہے۔ ہاں، لیکن جو کھٹکھٹاتا رہتا ہے نا، تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، جو دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے اس کے لیے کھلتا ضرور ہے، یہ بتا دوں۔ ہاں، تو اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کو اتنا ناراض کر چکا، اپنی غفلتوں کی وجہ سے، اپنی لاپرواہیوں کی وجہ سے اس کریم سے بڑا دور ہو گیا، بہت دور ہو گیا۔ لیکن دروازہ کھٹکھٹانا، ناک کرنا، یہ نہ چھوڑنا، بیل دیتا رہے، دیتا رہے، اللہ کو عرض کرتا جا، اللہ اپنے غیب کے خزانے سے انشاءاللہ تجھے دے گا۔ ہمیں غیب سے صدا آتی ہے، میرے بندے میرے در کو چھوڑ کے اگر کوئی اور خدا ہے تو اس کے پاس جاؤ۔ این المفر، اللہ کو چھوڑ کے تو کہاں بھاگے گا بتا؟ اور کوئی راستہ ہے؟ اور کوئی رب ہے تو اس کے پاس چلا جا۔ پھر اگر اب اور کوئی رب نہیں ہے تو اس رب سے مانگتا جا، یہ رب تجھے دے گا اور یہ رب تجھے عطا کرے گا، اور اللہ دیتا ہے۔ جب اوپر سے فیصلے ہو جاتے ہیں نا، میں یہی عرض کر رہا ہوں، اوپر کے نظام کو سمجھیں، جب اوپر سے فیصلے ہو جاتے ہیں پھر اللہ اپنے خزانے غیب سے دینا شروع کر دیتا ہے۔ جب اوپر سے فیصلے پہلے کراؤ، اوپر سے فیصلے، پھر اوپر سے بخت تیرے لیے جب آ جائے گا، پھر سب تیری بگڑی الٹی سیدھی ہو جائے گی، سب تیری بگڑی بن جائے گی اور سارا نظام سنور جائے گا جب اوپر سے فیصلے ہوں گے۔ اس دوران اس کو ایک چرواہے کو ایک درویش ملے، کہنے لگے کہ یہ بتا تیرے پاس کیا ہے، تیری ہر الٹی سیدھی ہوتی ہے۔ بادشاہوں کے ہاں پہلے دور میں
مسلمان بادشاہوں کے ہاں بخاری خاں ہوتے تھے، بخاری شریف پڑھتے تھے. بعض ایسی بزرگوں کی ٹیم ہوتی تھی، گروپ ہوتا تھا، جماعت ہوتی تھی جو سارا دن درود پاک پڑھتی تھی. مسلمان بادشاہوں کے ہاں ایسے لوگ ہوتے تھے جو روزے رکھتے تھے، ان کو باقاعدہ وظیفے ملتے تھے گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، بادشاہوں کی طرف سے، ان کے لیے باقاعدہ ان کی تنخواہیں تھیں. ان کا کام درود پاک پڑھنا، تسبیح پڑھنا، اعمال کرنا. ایک درویش تھے بوڑھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ چرواہا نیا آیا ہے اور کام انوکھے ہو رہے ہیں. تو انہوں نے جا کے ان سے پوچھا، یہ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ کوئی وظیفہ ہے، کسی بزرگ کی دعا ہے، کوئی تسبیح ہے، کوئی اسم اعظم ہے، کوئی عمل ہے؟ کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں. اس نے کہا تو پڑھا لکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا تجھے کچھ یاد ہے، کچھ ہوا ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں بکریاں چلا رہا تھا، ایک خوبصورت صاحب آئے تھے، میں نے پوچھا کون؟ کہا میں بخت ہوں. تو کیا چاہتا ہے؟ کہ بس تیرے پاس بھیجا گیا ہے کہ تیرا بخت بلند ہو جائے. تجھے اللہ نے عزت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تجھے اللہ نے مال و دولت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تجھے اللہ نے وقار و شان و شوکت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تجھے اللہ نے سر بلند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. وہ یہ کہنے لگا تھا. تو نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں. لیکن اس نے کہا نہیں، تو کہہ نہ کہے بس میں آ گیا ہوں اور اب میں تیرے ساتھ ہوں. کہنے لگا اس کے بعد یہ کام شروع ہو گیا. اچھا 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 اچھا، وہ مان لے گا، میں سمجھ گیا سارے کیس کو. اب تو ایسا کر، اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دے، اللہ کے سامنے اعمال کرنا شروع کر دے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مٹانا شروع کر دے. یہ بخت سدا تیرے ساتھ رہے گا. اگر تو نہ جھکا، اعمال نہ کیے، اللہ سے نہ مانگا اور سمجھتا رہا کہ میں کچھ ہوں، یہ بخت تجھے چھوڑ جائے گا. خیال کرنا، جس طرح آتا ہے اسی راہوں سے جاتا بھی ہے. یہ دولت، اقتدار، یہ ایسا نشہ ہوتا ہے، یہ ٹوٹنے کے بعد پتہ چلتا ہے. اور ٹوٹتا اس وقت ہے جب رہتا کچھ نہیں ہے، اور جب ٹوٹتا ہے تو پھر آتا نہیں ہے. مجھے ایک بندے کی بات یاد آئی. یہ بات میرے حضرت نے نہیں فرمائی، میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ بیٹھا تھا، مجھے یاد نہیں کون تھا. اس کی بات مجھے یاد آئی. وہ میرے شیخ مرشدی حجویری رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، مالدار آدمی تھا. تو اس کی بات مجھے یاد آئی. کہنے لگا کہ مرشد جی، یہ دولت کا، حسن کا، یہ مال کا اور چیزوں کا نشہ دو جگہ ٹوٹتا ہے. ایک اس وقت جب چھن جاتا ہے، یا پھر اس وقت جب کوئی فقیر کی صحبت مل جاتی ہے، کسی اللہ والے کے قدموں کی غلامی مل جاتی ہے، پھر اس وقت بھی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کس پانی میں ہوں. بس دو جگہ یہ مال و دولت کا نشہ جو ہے ٹوٹتا ہے. یا تو اس وقت جب سب کچھ چھن جاتا ہے اور خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر کسی اللہ والے کے پاس جائیں. تو پھر فرمایا، پھر اس بندے نے بات کہی، بوڑھے آدمی تھا، اور کہنے لگا کہ اللہ کرے کسی فقیر کے پاس آ کے احساس ہو جائے تو دولت بھی بچی رہے گی، مال بھی بچا رہے گا، بخت بچا رہے گا، صرف آنکھیں کھل جائیں گی. اگر چھننے کے بعد آنکھیں کھلی تو پھر وہ فائدہ نہیں ہے. کہنے لگے جی آپ کی خدمت میں جب سے آیا ہوں میری آنکھیں کھل گئی ہیں، اس سے پہلے آنکھیں بند تھیں، آنکھیں کھل گئی ہیں. تو اس درویش نے کہا، بخاری خان نے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندہ، تجھے اللہ نے بخت دی ہے، دولت دی ہے، نعمتیں دی ہیں، چیزیں دی ہیں، اب ایسا کر، اب جو ہے نا تو متوجہ ہو جائے اللہ کی ذات عالی کی طرف. یا اللہ تیری نعمتیں ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے، اللہ تیری عطا اور شفقت ہے، اللہ تیرا رحم اور کرم اور مہربانی ہے. تو نے اتنی کرم نوازی فرمائی، مولا تو میرے ساتھ اور کریمی کر دے. میں تیرا در نہیں چھوڑوں گا، تیرا در نہیں چھوڑوں گا. یہ محض تیرا کرم ہے، اللہ تیرے کرنے سے ہوا ہے، اللہ میرے چاہنے سے نہیں ہوا. تو نے بیٹھے بیٹھے مجھے نعمت دے دی ہے. میں اس دن شالمی میں گیا، میں نے ایک جمعہ پڑھا، میں نے کچھ برتنوں کی دکانوں پہ جانا تھا، کچھ احباب میرے ساتھ تھے. میں نے واپسی پہ کہا، میں کہ آج میرے ساتھ میرا ساتھی تھا، میں نے کہا آج چلو ایاس کی قبر سامنے ہے،
ایاز کو بھی تھوڑا سا پڑھ کے ہدیہ دیتے جاتے ہیں. میں محمود و ایاز کا قصہ سنتے ہیں نا. ایاز کی قبر سامنے تھی تو میں ایاز کی قبر پہ جا کے میں نے فاتحہ پڑھی, کچھ اس کو اللہ کا نام پڑھ کے کلام پڑھ کے ہدیہ دیا, اور پھر میں نے کہا ایاز زندہ باد, بس یہ کہہ کے اور اہل القبور کا سلام کر کے میں چلا آیا. اور پھر میرے دل میں خیال آیا زندہ باد میں نے اس کی اس ادا پہ دیا کہ وہ ہر پل اس نے ایک کمرہ بنایا ہوا تھا, صندوق تھا پرانا. جب بادشاہ کا شاہی لباس آتا شام کو تو پھر اپنا لباس اٹھا کے اس کو پہنتا, وہ پرانا غلاموں والا لباس, اور کہتا دیکھ ایاز خیال کرنا یہ تو محمود کی کرم نوازی ہے. ارے ایاز کا محمود تھا, ایک تیرا میرا بھی محمود ہے. ایک ایاز کا محمود تھا, وہ محمود غزنوی تھا, وہ غزنی افغانستان کا بادشاہ تھا, وہ فاتح بر صغیر ہندوستان کا فاتح, سومنات کا فاتح تھا. وہ مٹ گیا نیکی کی حکومت کر کے آخر مٹ گیا, لیکن ایک تیرا میرا محمود ہے. وہ کون ہے؟ اللہ. ایاز اپنے آپ کو خیال کرنا, یہ جو کچھ ملا ہے تیرا نہیں ہے, یہ اس محمود کی مہربانی ہے. پھر اس لباس کو رکھ دیتا, لیکن اس کو سمجھ نہ آئی. چرواہے کو, بادشاہ کا وزیر حضوری, اس کو سمجھ نہ آئی. کہنے لگے میں نے اس کو خود کہا تھا آ جائیں, اللہ نے مجھے فن دیا ہے. آپ حیران ہوں گے فرعون کے اندر بھی بخت آیا تھا. نہایت غریب آدمی تھا, بہت مفلس آدمی تھا. ایک دفعہ دیکھا کہ ایک بندہ غریب ہے, شہر کے دروازے میں آیا خربوزے لے کے, تو شہر کا جو سپاہی تھا اس نے اس کو مار کے اس کے خربوزے چھین لیے. یہ دیکھنے لگا, تھا بڑا سمجھدار, کہنے لگا کمال ہے, یہ تو بڑا لاجواب فن ہے. شہر کے مشہور قبرستان میں جا کے نا ڈیرا ڈال کے بیٹھ گیا. جو بھی میت آتا کہتے محصول دو. اس نے کہا محصول کس چیز کا؟ اس نے کہا بادشاہ نے مجھے مقرر کیا ہے, ڈنکی کی چوٹ میں محصول لیتا. ایک دفعہ بادشاہ کا وزیر مر گیا, خود بادشاہ بھی ساتھ تھا, کہنے لگا خبردار کھڑے ہو جو محصول دو. اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بادشاہ نے مقرر کیا. بادشاہ نے دیکھا یہ کون ہے محصول لینے والا, اس نے کہا پکڑ لو اس کو, گرفتار کرو, بند کر دو اس کو. بند ہو گیا. اس کے پاس بخت آیا اور بخت اس کے پاس آ گیا. پھر بادشاہ کی الٹی پڑتی تھی, یہ تدبیر اندر سے جیل سے بھیجتا تھا, کہہ رہے بادشاہ کو یہ کر لے, یہ ہو جائے گا, ہو جاتا تھا. 2-3 واقعے ایسے ہوئے. بادشاہ نے کہا بڑا عقل مند سمجھدار ہے, بلاؤ اس کو. چھوٹے عہدوں میں اس نے رکھ لیا بادشاہ نے. پھر بادشاہ کو ایسے مشورے دیتا. یاد رکھنا جب بخت آتا ہے یا تو یہ تخت پہ لے جاتا ہے یا تخت دار پہ لے جاتا ہے. اگر تخت پہ اس وقت لے جاتا ہے جس نے بخت دیا ہے نا, اسی کی طرف توجہ ہو جائے. کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پہ کہ جس نے دی جوانی کو. بہت نادان آدمی ہے جو چیزوں میں کھو جائے, بڑا سمجھدار آدمی ہے جو چیزیں دینے والے کی تلاش میں نکل جائے. چھوٹی سی چیزوں میں ایک لڈو دیا, بچہ اسی میں لٹو ہو گیا اور لڈو ختم ہو گیا. اب دیوانے لڈو کو پکڑ, یہ دیکھ کے لڈو کا ڈبہ کہاں ہے, اس کی تلاش کر. چرواہے نے نہ مانا, بیٹھا ہوا تھا, اچانک خیال آیا بادشاہ کہاں ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت جو ہے وہ شکار کھیلنے اکیلے گئے ہیں. اوہو, اکیلے چلے گئے. یا ان کے پیچھے اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا. یہ جو پرانے لوگ ہیں نا, اونٹ کے نشان کو بھی یہ سمجھتے ہیں, گھوڑے کے نشان کو بھی سمجھتے ہیں. میں صحراؤں میں جاتا ہوں بارڈر پہ, وہاں کے صحرائی جو ہیں وہ اپنی گائے تلاش کرتے ہیں.
सैकड़ों मील फैला हुआ, हजारों मील फैला हुआ जंगल, जिसमें दूर दूर तक इंसानी जिंदगी की कोई रोशनी रमक नहीं, कुछ भी नहीं। अपनी गाय के पांव के निशान पे चलते हैं ये। उनकी गाय गुम हो गई, यानी जिस तरह मुंह किया बस जंगल में चली गई। 3-3 दिन उसके निशान पे। हालांकि कई और गायें होती हैं, लेकिन इनको उसके पांव का निशान जो है वो नहीं भूलता। हवाएं उड़ी, रेत इधर से इधर हो गई, लेकिन फिर भी ये पांव का निशान तलाश करके उस गाय तक पहुंचते हैं। इसने बादशाह के पांव का निशान तलाश किया और पांव के निशान तलाश करते करते गया, देखा तो बादशाह घोड़ा साथ बांधा हुआ है, जमीन पे थका मारा किसी दरख्त के साए के नीचे बादशाह सो रहा है, खुराटे ले रहा है। और नंगी तलवार जो बादशाह के हाथ में थी वो ऐसी साथ दरख्त के खड़ी हुई है। इससे सोच में आई कि बादशाह की वजह से तो मैं इस मकाम पे पहुंचा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि यह तलवार गिरे और बादशाह के ऊपर लगे, नींद की हालत में बादशाह का हाथ लग जाए। इससे पिछली रात एक वाकया इसके साथ हुआ था। इसने देखा कि ये सो रहा, तो उठा तो एक बंदा आया, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा कौन? उन्होंने कहा पहचाना नहीं, मैं वही हूं जो पहले एक दफा आया तो बकरियां चला रहा था, मेरा नाम बख्त है। अच्छा। उन्होंने कहा मैं बस अस्सलाम वालेकुम, वापसी का हुक्म हो गया है। अल्लाह पाक ने तुझे मौका दिया था, ऊपर से इंतजार रहा, हमने इसको मौका दिया है, बख्त दिया, इसको तख्त दिया, इसको दौलत दी, इसको इज्जत दी, इसको शान और शौकत दी, इसकी हर उल्टी हमने सीधी की, इसके सारे इशारे जो हैं सीधे हो गए, ऊपर से इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। अब मैं वापस जा रहा हूं। कहने लगा चला जा वापस, मुझे क्या, दिमाग तो इसका वैसे फिरा हुआ था, वो तो बख्त था, इसकी उल्टी सीधियां होती थी। सुबह सुबह बादशाह की तलाश में गया, देखा तलवार सामने खड़ी है ऊपर। इसने कहा तलवार हटा लूं चुपके से, ऐसा ना हो कि बादशाह के ऊपर तलवार गिर जाए। ये बिल्कुल खामोशी से तलवार हटाई, ऐसे तलवार पे हाथ था तो बादशाह की आंख खुल गई। कहने लगा तुम यहां कैसे? उसने कहा हुजूर ढूंढते ढूंढते पहुंचा हूं, जानिसार हूं, कहीं ऐसा ना हो बादशाह की आप पे तलवार लगे। उन्होंने कहा नहीं, तो मुझे कत्ल करना चाह रहा था। बात जब गया, अब तो सीधी उल्टी होगी, पहले तो उल्टी सीधी होती थी ना, अब तो उल्टी सीधी होगी। नहीं, तो मुझे कत्ल करना चाह रहा था, तलवार इधर ला, सारी जिंदगी तेरे साथ मैंने ये किया, अब तू मुझे ये सिला दे रहा था। और यूं एक झटके से इसका सर कलम कर दिया बादशाह ने उसी तलवार से। जिसने सारी कायनात का निजाम दिया है, मैं उसको भूल गया। बड़ा नादान, बड़ा नादान, बड़ा नादान। हां, उसको ना भूलूं, उसको याद रखूं, नेमतें मिल जाएं उसको याद रखो। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ठंडा पानी का प्याला पीते पीते आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि मुझे एक नेमत का क़यामत के दिन हिसाब होगा, इन ठंडे पानी के घूंटों का मुझसे हिसाब होगा, मेरा क्या बनेगा। एक अल्लाह वाले थे, बहुत मालदार थे, बहुत मालदार थे। मालदार अल्लाह वाले भी गुजरे हैं, बेहतरीन पोशाकें। जैसे मैं अक्सर आपको बताता हूं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत लाजवाब लिबास पहनते थे। हजरत पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो एक लिबास आज पहनते थे कल पहनते ही नहीं थे। कितने अल्लाह वाले ऐसे गुजरे हैं जो मालदार भी थे। मजा तो ऐसे यही है ना कि माल हो और दौलत हो और चीजें हो और फिर भी अल्लाह को ना भूले। मजा है या नहीं है? क्यों अल्लाह वाले? मजा तो इसमें है ना कि माल हो चीजें हो फिर भी अल्लाह को ना भूले। माल चीजों के छीनने के बाद तो सारे अल्लाह अल्लाह कहते हैं ना, करते हैं। सब कुछ हो और फिर भी डर रहा हो, सब कुछ हो और फिर भी कांप रहा हो,
اور سب کچھ ہو پھر بھی اللہ کے سامنے بلک رہا ہو اور تڑپ رہا ہو، اس سے بڑا دنیا کا خوش قسمت کون ہے؟ اس سے بڑا دنیا کا خوش قسمت کون ہے؟ اللہ پاک نے مجھے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں نا، یہ موقع ہیں، یہ ہمارے پاس بخت ہے، اگر آنکھیں ملی ہیں بخت ہے، اگر شعور آیا ہے بخت ہے، کہیں چھن نہ جائے، چلا نہ جائے۔ اگر میرے آپ کو اللہ پاک نے مجھے آپ کو روٹی دی ہے، رزق دی ہے، صحت دی ہے، نعمت دی ہے، یہ بخت ہے، بخت ہے، کہیں یہ بخت چلا نہ جائے، چھن نہ جائے۔ دولت بخت ہے کہ اللہ پاک نے مجھے دی ہے، یہ کہیں مجھ سے دولت چھن نہ جائے۔ اس نعمت کا شکر ادا کریں اور نعمت کرنے والے کی متلاشی بن جائیں، جو جس نے نعمت دی ہے نا اس کے متلاشی بن جائیں کہ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے، تیرا کتنا احسان ہے۔ مال و دولت، اقتدار، چیزیں ملنے کے بعد میری بات غور سے سنیے گا، اگر بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اعمال میں لگ جائے، ذکر میں لگ جائے، دعاؤں میں لگ جائے، عبادت میں لگ جائے، تسبیح میں لگ جائے، اگر اللہ جل شان ہو اس میں لگ جائے نا، بس سمجھ لیں کامیاب ہو گیا۔ اگر بندہ لگ جائے اللہ کی محبت کی طرف، اللہ کی طرف لگ جائے اگر، تو سمجھ لیں کہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور اگر اللہ کی طرف نہیں لگا، یہ مال و دولت خطرہ ہے، اس سے جلدی چھن نہ جائے، خطرہ ہے، خطرہ ہے، یا اس سے چھن جائے یا اس کے نسلوں سے چھن جائے۔ کئی امیروں کو غریب، مالداروں کو فقیر اور فقیروں کو مالدار، میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا۔ اب موقع ہے کہ میں اعمال میں لگ جاؤں، اب موقع ہے میں اللہ کی محبت میں لگ جاؤں، اب موقع ہے میں اللہ کی ذات کے تعلق میں آگے بڑھ جاؤں، اب میرے پاس موقع ہے۔ سچی بات ہے۔ یہ بتائیں، جو محسن اگر کچھ چیز دے اور بندہ روز اسے فون کرے اور شکریہ ادا کرے اور ہر وقت اس کا پانی بھرے اور اس کا کہے تیری مہربانی ہے، وہ محسن کا دل ٹھنڈا ہوگا۔ کیا وہ نعمتیں اور دے گا یا ختم کر دے گا؟ اللہ سے بڑھ کے کون محسن ہے؟ اللہ سے بڑھ کے کون کریم ہے؟ اللہ نعمتیں اور بڑھا دیتا ہے، اللہ رزق، صحت، عافیت اور بڑھا دیتا ہے، اللہ اپنی رحمت اور توجہ اور کرم اور بڑھا دیتا ہے۔ آپ یقین جانیے، جب بھی نعمت ملے، رات کی نیند اچھی آئی ہے نا، نعمت ہے، اس سے پوچھ جو ساری رات تڑپتا ہے، اس سے پوچھ جس پہ نیند کی گولیاں اثر کرنا چھوڑ گئی ہیں۔ یہ رات کی نیند اگر تجھے چین سے آئے، صبح اٹھ، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اتنی اچھی نیند دے دی، اللہ تیرا کتنا کرم ہے، کتنا احسان ہے۔